بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 327واں دن 27 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سن 117 ہجری میں 24 سال کی عمر میں اپنی مجلس درس قائم کی اور مسلسل 62 سال تک علم دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس درس کی عجیب شان تھی۔ طلبہ، عمرہ اور علماء کثرت سے آپ رحمت اللہ علیہ کے درس میں شریک رہتے تھے۔ ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ مدینہ آئے تو امام صاحب سے معطا سننے کی خواہش کی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا، کل کا دن اس کے لیے ہے۔ ہارون رشید یہ سمجھا کہ وہ ہمارے دربار میں آئیں گے، مگر امام صاحب رحمت اللہ علیہ حسب دستور اپنی ہی مجلس میں رہے اور دربار نہ گئے۔ ہارون رشید نے وجہ پوچھی تو فرمایا، علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، عام لوگوں کو باہر کر دیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک آدمی کے فائدے کے لیے ہزاروں کا نقصان نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آنکھوں میں اللہ کی قدرت۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ ہی سے ہم قسم قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری آنکھیں صرف اجالے میں دیکھ سکتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے الو کو ایسی آنکھیں دی ہے جس سے وہ اندھیرے میں اتنی ہی اچھی طرح دیکھتا ہے جیسا کہ ہم اجالے میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ اجالے میں بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ہمیں اجالے میں دیکھنے کی طاقت دی اور اسی کو اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت دی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ خلاصہ، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سلام پھیرتے وقت گردن کتنا گھمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حاجی کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی جب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس پر اس کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصد بنا لینے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دائنے ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے، تو جس کا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو،
تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔